پاکستان اور گلگت بلتستان کی نظریں ضلع نگیر پر تھی، جہاں پر حلقہ نمبر 4 میں ضمنی انتخابات ہو رہے تھے۔ حلقہ نمبر 4 گلگت بلتستان اور نگیر 1 گلگت بلتستان کا انتہائی اہمیت کا حامل حلقہ ہے، اور اس حلقے کی جو تاریخ رہی ہے وہ ہمیشہ سے مزاحمتی رہی ہے۔ اس حلقے میں پاکستان پیپلز پارٹی اور اسلامی تحریک روایتی حریف کے طور پہ آمنے سامنے ہیں، لیکن گلگت بلتستان میں حکومت ہو اور وفاق میں حکومت ہو اور ان کا امیدوار کسی حلقے میں سامنے نہ آ سکے، یہ ممکن نہیں ہے۔ پاکستان تحریک انصاف نے اسی سوچ کو مد نظر رکھتے ہوئے اور اس حلقے کو فتح کرنے کے لیے معروف ماہر فلکیات آغا بہشتی کو میدان میں اتار دیا، جو 2020 کے جنرل انتخابات میں گو کی کامیابی حاصل نہیں کر سکے اور نمایاں کارنامہ بھی وہ سر انجام نہیں دے سکے، اور مجموعی طور پر وہ تیسرے نمبر پر رہے تھے۔ اس حلقے میں 2020 کے انتخابات میں پاکستان پیپلز پارٹی کے صوبائی صدر امجد حسین ایڈوکیٹ جیت گئے، اور چونکہ وہ 2 حلقوں سے جیت گئے تھے اس لیے ایک حلقے سے انہیں استعفیٰ دینا پڑا اور اس سے دستبردار ہو گئے، جس کے بعد حلقہ نمبر 4 نگیر میں دوبارہ انتخابات ہوئے، جسے ضمنی انتخابات کہا جاتا ہے۔ ان انتخابات میں پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے سابق رکن اسمبلی جاوید حسین کو میدان میں اتارا گیا، جبکہ اسلامی تحریک کے رہنما ایوب وزیری کو اسلامی تحریک نے ٹکٹ جاری کر دیا۔ اس کی گیم کچھ اس طریقے سے ہوئی کہ پیپلز پارٹی کے رہنما جاوید حسین الیکشن ٹریبیونل کی جانب سے اور بینک نادہندہ کیس میں نااہل قرار دیے گئے تھے، جس کی وجہ سے وہ ضمنی الیکشن میں حصہ نہیں لے سکے، جنرل الیکشن میں حصہ نہیں لے سکے، اور جنرل الیکشن میں اسلامی تحریک کے جو مستقل امیدوار تھے باقر شیخ، وہ بھی اسی وجہ سے انتخابات میں حصہ نہیں لے سکے۔ لیکن پاکستان تحریک انصاف نے جنرل الیکشن کے بعد ضمنی الیکشن سے پہلے اسلامی تحریک کے جو مضبوط امیدوار تھے محمد باقر شیخ، ان کی وکٹ توڑ دی اور انہیں معاون خصوصی بنا کر اپنی کابینہ کے اندر شامل کر دیا گیا۔ اس کا اثر پڑنا یوں تھا کہ اسلامی تحریک کی کمر ٹوٹتی اور اس کا جو سارا ووٹ بینک ہے یا زیادہ ووٹ بینک ہے وہ باقر کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کی جانب آ جاتا، لیکن جو نتائج تھے وہ سارے اس کے برعکس نکلے۔ باقر کے اپنے حلقے سے اسلامی تحریک نے لیڈ کر لیا۔ صورتحال یوں محسوس ہو رہی ہے کہ ایوب وزیری جو کہ ضمنی الیکشن میں پہلے نمبر پہ آ گئے اور آغا بہشتی حلقہ نمبر 4 سے دوسرے نمبر پر رہے، اور جو شینبر کا علاقہ ہے جہاں پر بہت زیادہ ووٹ بینک ہے، اس حلقے میں آغا بہشتی اکیلے ہی چلے، اور اس کے ساتھ چند پولنگ اسٹیشن سے کچھ ووٹ پیپلز پارٹی کو اور کچھ ووٹ اسلامی تحریک کو پڑتا رہا۔ لیکن جو دیگر پولنگ اسٹیشن تھے ان میں اسلامی تحریک نے بہت زبردست کارنامہ سر انجام دیا، بہت زبردست کارکردگی دکھائی، اور ان کو ووٹ بہت اچھا ملا۔ محسوس ایسا ہو رہا ہے کہ اسلامی تحریک کے جو کارکن تھے وہ چونکہ اب تک شیخ حیدر کے گھرانے سے وابستہ تھے، 2009 کے انتخابات تک شیخ حیدر اس حلقے سے لڑتے رہے، اسلامی تحریک کا سپورٹ اس کو ملا۔ 2009 کے بعد 2015 کے الیکشن میں اسلامی تحریک نے ان کے بیٹے شیخ محمد علی حیدر کو سپورٹ کیا، اور اس کے بعد 2017 کے ضمنی الیکشن میں محمد باقر کو بھی سپورٹ کیا۔ تو گزشتہ تقریباً 25 سالوں میں اسلامی تحریک بنیادی طور پر شیخ حیدر کے گھرانے کے ساتھ نتھی ہو گئی تھی۔ تو جو کارکن تھے گراؤنڈ لیول کے وہ اس کے رد عمل میں سامنے آ گئے، اور ان کے نعرے بھی یہی تھے، ہم باقر کو ہرائیں گے۔ بنیادی طور پر وہ باقر کے خلاف میدان پہ اترے اور انہوں نے اپنی کارکردگی دکھائی۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے بھی یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے، اپنی جیتی ہوئی سیٹ کو انہوں نے شکست کھائی ہے اور تیسرے نمبر پہ آئے ہیں۔ یہ سوالات صرف پیپلز پارٹی کے امیدوار پر نہیں، پیپلز پارٹی کے صوبائی صدر، پیپلز پارٹی کی صوبائی کابینہ اور پیپلز پارٹی نگیر کی جو ضلعی کابینہ ہے اس کے اوپر بھی اٹھیں گے اور اٹھ رہے ہیں، کیونکہ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے جہاں پہ آپ کا مضبوط ووٹ بینک ہو وہاں سے آپ اپنی جیتی ہوئی سیٹ کو ہار رہے ہیں۔ جہاں تک پاکستان تحریک انصاف کی شکست کا سوال ہے، پاکستان تحریک انصاف نے جس شخصیت کو آغا بہشتی کو میدان میں اتارا وہ گلگت بلتستان کے سیاسی منظرنامے میں پہلی مرتبہ اترے ہیں، پہلی مرتبہ وہ نظر آئے ہیں، اور اس کا ووٹ بینک شروع دن سے اس علاقے میں نہیں رہا ہے۔
بس ٹھیک ہے بس